وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ہم خطے میں تناؤ نہیں، خوشحالی اور امن کا فروغ چاہتے ہیں۔ پاکستان اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے تعاون کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ماضی کی طرح وسائل کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، جدید ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں میں تعاون کو بڑھائیں گے۔ آئی ایم ایف کے وفد زمان پارک میں پی ٹی آئی چیئرمین سے ملاقات۔ پاکستان تحریک انصاف نے $3 ارب کے معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی آئی ایم ایف معاہدے کی حمایت کر دی۔ چیئرمین تحریک انصاف اور آئی ایم ایف وفد کے درمیان ملاقات 1 گھنٹے سے زائد جاری رہی، جس میں پارٹی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی بھی شریک تھے۔ مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی کی نئی روح پھونکنے والے برہان مظفر وانی شہید کا 7واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے گاؤں شریف آباد ترال میں پیدا ہونے والا 22 سالہ کشمیری نوجوان برہان وانی قابض بھارتی سامراج کی طرف سے اپنی قوم پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹتے دیکھ کر برداشت نہ کر سکا۔ یوں قوم کا یہ عظیم سپوت ہمہ وقت کاروان حریت میں شامل ہو گیا۔ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی اہمیت یہی ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف معاہدے کو سبوتاژ کیا۔ کہا چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنی حکومت کے ختم ہوتے وقت پیٹرول پر سبسڈی دے کر آئی ایم ایف پروگرام برباد کیا۔ پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے وزرائے خزانہ کو بھی آئی ایم ایف معاہدہ سبوتاژ کرنے کو کہا۔ ہر ایک کو مائی باپ بنا لیتے ہیں۔ سرگودا کی تحصیل بھلوان میں مسافر وین میں سلنڈر دھماکہ، 7 افراد جاں بحق، 10 زخمی ہو گئے۔ بدقسمت مسافر وین بھلوار سے کوٹ مومن جا رہی تھی کہ کامرس کالج کے قریب زبردست دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں وین میں آگ لگ گئی۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ صوبائی دارالحکومت میں صبح کے وقت ہوا کے ساتھ کالے بادل چھا گئے اور پھر مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہوئی۔ بارش کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بارش کے باعث بجلی کا نظام بھی مفلوج ہو گیا۔ متعدد فیڈر ٹرپ کرنے کی وجہ سے کئی علاقے بجلی سے محروم۔ دریائے چناب، راوی اور برساتی نالوں میں طغیانی کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ فلڈ کمیشن نے وارننگ جاری کر دی۔ فلڈ کمیشن کے 8 سے 14 جولائی تک دریاؤں کے کیچمنٹ علاقوں میں شدید بارشوں کی پیش گوئی۔ ایڈوائزری کے مطابق 8 اور 9 جولائی کو دریائے چناب میں اونچے درجے کے سیلابی ریلے کا امکان ہے۔ ایڈوائزری میں کہا گیا کہ دریائے راوی میں گرنے والے برساتی نالوں میں بھی طغیانی کا خدشہ ہے۔
بھارت میں شیڈیول ICC ورلڈ کپ، قومی کرکٹ ٹیم کی ورلڈ کپ میں شرکت سے متعلق ہائی پروفائل کمیٹی قائم۔ کمیٹی کے سربراہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری، جبکہ دیگر ارکان وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ، اعظم تارڑ، احسان مطاری، مریم اورنگزیب، اسد محمود، امین الحق، قمر زمان کائرہ، طارق فاطمی شامل ہیں۔ کمیٹی بھارت میں ورلڈ کپ سے متعلق تمام امور پر سفارشات مرتب کرے گی، جس کی روشنی میں ورلڈ کپ میں شرکت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ ذکا اشرف کا کپتان بابر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ بابر اعظم نے ذکا اشرف کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ نو منتخب چیئرمین نے سری لنکا کے خلاف سیریز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ایشیا کپ کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی۔ شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ ماورا حسین نے کہا ہے کہ وہ جب ان کا نکاح ہوگا تو وہ اپنا نکاح نامہ لازمی پڑھیں گی اور اپنے ہمسفر کے حقوق کے حوالے سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد ہی اس پر دستخط کریں گی، کیونکہ دونوں کو برابر کے حقوق ملنے چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں ابھی تک کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس کے ساتھ شادی کی جا سکے۔ اور جنوبی کوریا کی مشہور گلوکارہ لی سونگ یون پرفارمنس سے چند منٹ قبل چل بسی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق کلچر سینٹر میں 46 سالہ گلوکارہ کا نام پکارا گیا تو وہ سٹیج پر نہیں آئی۔ ایونٹ کے ملازم نے گلوکارہ کی لاش باتھ روم میں دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں اقصیٰ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ہم خطے میں تناؤ نہیں چاہتے، دنیا میں خوشحالی اور امن کا فروغ چاہتے ہیں۔ پاکستان اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے تعاون کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دوست ملک سوئٹزرلینڈ کے وزیر خارجہ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سوئس وزیر خارجہ سے مفید اور تعمیراتی بات چیت ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سوئس وزیر خارجہ سے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات ہوئی، ماضی کی طرح وسائل کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، جدید ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں میں تعاون کو بڑھائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ممالک سیاحت کو فروغ دیں گے، تعلیم، IT اور خواتین کی تعلیم کے فروغ کے لیے پاکستان کردار ادا کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دورہ پاکستان پر آئے سوئٹزرلینڈ کے وزیر خارجہ سمیت سوئس وفد کے ساتھ بھی فرداً ملاقات کی اور انہیں خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر ہونے والی ملاقاتیں انتہائی خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے پاکستان میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو بین الاقوامی معیار سے ہم آہنگ کرنے کی ویژن کے تحت پاکستان اور سوئٹزرلینڈ کے مابین یہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط ایک اہم قدم ہے۔ معاہدے سے قدرتی آفات، ممکنہ نقصانات کی پیش گوئی، فوری امدادی کارروائیاں اور بحالی کے اقدامات میں تعاون کو فروغ ملے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ہم خطے میں تناؤ نہیں چاہتے، دنیا میں خوشحالی اور امن کا فروغ چاہتے ہیں۔ پاکستان اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے تعاون کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دوست ملک سوئٹزرلینڈ کے وزیر خارجہ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سوئس وزیر خارجہ سے مفید اور تعمیراتی بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سوئس وزیر خارجہ سے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی بات چیت زیر غور ہے۔ دوسری جانب IMF کے وفد نے زمان پارک میں PTI چیئرمین سے ملاقات کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے $3 ارب کے معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔
ذرائع کے مطابق چیئرمین تحریک انصاف اور IMF وفد کے درمیان ملاقات 1 گھنٹے سے زائد جاری رہی، جس میں پارٹی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی بھی شریک تھے۔ ملاقات میں IMF معاہدے پر تفصیلی گفتگو بھی کی گئی، جس کے بعد عالمی مالیاتی فنڈز کا وفد روانہ ہو گیا۔ PTI رہنما حماد اظہر نے بتایا کہ زمان پارک میں ہونے والی ملاقات کے دوران IMF کے سربراہ برائے پاکستان نیتھن پورٹر واشنگٹن سے بذریعہ ویڈیو لنک موجود تھے، جبکہ نمائندہ برائے پاکستان عیسی پیرس زمان پارک میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ IMF حکام سے 1 گھنٹہ طویل ملاقات ہوئی، جس میں PTI چیئرمین کے علاوہ شاہ محمود قریشی، شوکت ترین، عمر ایوب، ڈاکٹر ثانیہ نشتر، شبلی فراز، حماد اظہر اور مزمل اسلم بھی شامل تھے۔ کشمیری رہنما برہان وانی کی شہادت کے 7 سال مکمل ہونے پر مقبوضہ کشمیر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آج یوم تجدید منا رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے گاؤں شریف اللہ آباد ترال میں پیدا ہونے والا 22 سالہ کشمیری نوجوان برہان وانی قابض بھارتی سامراج کی طرف سے اپنی قوم پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹتے دیکھ کر برداشت نہ کر سکا اور وقت کاروان حریت میں شامل ہو گیا۔ برہان وانی شہید نے بندوق سے زیادہ انٹرنیٹ کے استعمال کو ترجیح دی، جس سے بھارت کے در و دیوار لرز اٹھے۔ مقبوضہ کشمیر کی تاریخ میں برہان وانی کو جرأت اور مزاحمت کی علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ 6 جولائی 2016 کے روز بھارتی قابض فوج نے برہان وانی کو شہید کیا۔ شہادت پر مقبوضہ کشمیر کے اندر احتجاجی مظاہروں میں شدت آئی اور 6 ماہ تک مسلسل کرفیو لگا رہا۔ بھارتی قابض فورسز نے برہان وانی کی شہادت کے بعد 1350 بے گناہ کشمیری شہید، 4000 سے زائد زخمی اور سینکڑوں گھر میں نذر آتش کیے۔ حزب المجاہدین جموں کشمیر اپنے سرفروش شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عوامی اجتماع منعقد کرنے جا رہی ہے، جس کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ کشمیر میں آج ہڑتال کی کال دی ہے۔ پاسبان حریت نے برہان وانی اور تحریک آزادی جموں کشمیر کے دیگر شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے، بھارتی جبر استبداد سے ریاست کی آزادی کے لیے جدوجہد کا عزم دہرانے کے لیے آج یوم مزاحمت کے طور پر منانے کی اپیل کی ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا ہے کہ چیئرمین PTI کی اہمیت یہی ہے کہ انہوں نے IMF معاہدے کو سبوتاژ کیا۔ کہا کہ چیئرمین PTI نے اپنی حکومت کے ختم ہوتے وقت پیٹرول پر سبسڈی دے کر IMF پروگرام برباد کیا۔ PTI نے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے وزرائے خزانہ کو بھی IMF معاہدہ سبوتاژ کرنے کو کہا۔ ان کا ٹریک ریکارڈ یہی ہے کہ جب ضرورت ہوتی ہے تو مائی باپ بنا لیتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد تفتیش کے دوران ثبوت فراہم کر رہے ہیں۔ کس ملزم کا مقدمہ کس جرم کی بنیاد پر کہاں چلایا جائے، یہ فیصلہ آئین و قانون کے مطابق ہوگا۔ آپ کو بتائیں کہ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر نے JIT میں پیش ہو کر بیانات قلم بند کرا دیے ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے 9 مئی واقعات سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے اپنے بیان میں کہا کہ وزیر خارجہ رہ چکا ہوں، ہمیشہ پاکستان کے اداروں کا احترام کیا ہے، قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتا ہوں۔ 9 مئی کو کراچی سے اسلام آباد پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو ہونے والے واقعات قابل مذمت ہیں۔ لاہور میں ہونے والے واقعات سے لا علم ہوں اور لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں۔ 10 مئی کو گلگت بلتستان ہاؤس میں موجود تھا کہ پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ماضی بے داغ ہے، 9 مئی کی کسی سرگرمی میں ملوث نہیں ہوں۔ اسد عمر کی جانب سے JIT کو دیے گئے بیان کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں۔ اسد عمر نے اپنے بیان میں کہا کہ 9 مئی کو بذریعہ فلائٹ کراچی سے اسلام آباد پہنچا۔ 10 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کر لیا گیا۔ 9 مئی واقعات کی کئی بار مذمت کر چکا ہوں اور واقعات سے لا تعلقی کا اظہار بھی کر رکھا ہے۔ عسکری ٹاور جلانے سے میرا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں، بے گناہ ہوں، اس مقدمے میں بے گناہ قرار دیا جائے۔ وہیں دوسری جانب پنجاب حکومت نے ہائی پروفائل کیسز میں ضمانت پر رہا افراد کی ضمانت منسوخی کے لیے اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں 9 مئی واقعات میں ملوث شرپسندوں کے خلاف قانونی کارروائیوں میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے ملوث 171 شرپسندوں کی شناخت نہ ہونے کا نوٹس لیتے ہوئے شناخت کا عمل جلد مکمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام شرپسندوں کے خلاف کیسز کو پیشہ ورانہ طریقے سے آگے بڑھایا جائے۔
ٹیکنیکل کے ساتھ ہیومن انٹیلیجنس کے ذریعے مفروروں تک پہنچا جائے۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ پروسیکیوشن کے عمل کو مزید مؤثر بنایا جائے، دہشت گردی کے ان کیسز کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ سرگودا کی تحصیل بھلوال میں مسافر وین پر سلنڈر دھماکہ ہوا، 7 افراد جاں بحق جبکہ 10 زخمی ہو گئے۔ بدقسمت مسافر وین بھلوال سے کوٹ مومن جا رہی تھی کہ کامرس کالج کے قریب زبردست دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں وین میں آگ لگ گئی۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ آتش زدگی سے 5 افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے، 10 زخمی ہو گئے، زخمیوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ ریسکیو کی جانب سے تمام زخمیوں کو سول ہسپتال بھلوال منتقل کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے افسوسناک خبر ہے بھلوال سے۔ نگراں کابینہ نے پنجاب میں گاڑیوں اور موٹر سائیکلز کی ملکیت تبدیلی کی فیس میں بڑا اضافہ کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ 1501 سے 2000 سی سی تک کی گاڑیوں کی رجسٹریشن فیس کو 3% سے کم کر کے 2% کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نگران کابینہ نے پوش علاقوں میں واقع 5 مرلہ گھروں کی کیٹیگری بی اور سی کو پراپرٹی ٹیکس نیٹ میں شامل کرنے کے لیے وزارتی کمیٹی تشکیل دے کر اس سے سفارشات طلب کر لی ہیں۔ متوسط علاقوں میں واقع 5 مرلہ گھروں کے لیے پراپرٹی ٹیکس استثناء برقرار رکھا جائے گا۔ حکومت نے 9 سال کے بعد صوبے میں پراپرٹی ٹیکس کے نئے ویلیویشن ٹیبل کے اطلاع کے لیے سروے کی اجازت بھی دے رکھی ہے، جس کے بعد محکمہ ایکسائز کو پراپرٹی ٹیکس کی مد میں 8500 ملین روپے کی اضافی آمدن کا تخمینہ ہے، جبکہ حکومت نے الکوحل کی تیاری اور فروخت پر ایونٹ فیس اور رجسٹر ہیڈ آفس میں بھی بڑا اضافہ کیا ہے۔ گاڑیوں کے ٹرانسفر فیس میں 19 سال کے بعد اضافہ کیا گیا ہے۔ موٹر سائیکل اسکوٹر کی ٹرانسفر فیس 150 روپے سے بڑھا کر 500 روپے کر دی گئی ہے اور 1000 سی سی تک کی گاڑی کی ٹرانسفر فیس 1200 سے بڑھا کر 2500 روپے کر دی گئی ہے۔ 1001 سی سی سے 1800 سی سی تک ٹرانسفر فیس 2000 سے بڑھا کر 5000 روپے کر دی گئی ہے۔ 1800 سی سی سے زیادہ ہارس پاور کی گاڑیوں کی ملکیت تبدیلی فیس 3000 سے بڑھا کر 10,000 روپے کر دی گئی ہے۔ اور اب کچھ بات موسم کی صورتحال کی تو صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ صبح کے وقت ہوا کے ساتھ کالے بادل چھائے اور پھر مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی۔ بارش کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا اور موسم خوشگوار ہو گیا۔ اسلام پورہ، گوال منڈی، ایبٹ روڈ، ہال روڈ، مال روڈ، ڈیوس روڈ، گڑی شاہو، نشتر کالونی، گلشن راوی، ہربنس پورہ سمیت شہر بھر میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ دوسری جانب دریائے چناب، راوی اور برساتی نالوں میں طغیانی کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ فلڈ کمیشن نے وارننگ جاری کر دی ہے۔ فلڈ کمیشن نے 8 سے 14 جولائی تک دریاؤں کے کیچمنٹ علاقوں میں شدید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ ایڈوائزری کے مطابق آج اور کل دریائے چناب میں اونچے درجے کے سیلابی ریلے کا بھی امکان ہے۔ ایڈوائزری میں کہا گیا کہ دریائے راوی میں گرنے والے برساتی نالوں میں بھی طغیانی کا خدشہ ہے۔ ڈی جی خان بلوچستان بنو کوہاٹ کے نالوں میں بھی طغیانی آ سکتی ہے۔ فلڈ کمیشن نے نتیجے کی بنا پر آئندہ 48 گھنٹوں میں ملک کے بیشتر علاقوں میں سیلابی صورتحال کا انکشاف کیا ہے۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ قبائلی علاقے کرم میں اراضی کے تنازع پر 2 قبائل میں تصادم سے 4 افراد قتل ہو گئے۔ پولیس کے مطابق پارا چنار کے ضلع کرم میں اراضی کے تنازع پر 2 قبائل کے درمیان تصادم ہوا، جس میں 2 طرفہ فائرنگ کے نتیجے میں 30 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ قتل ہونے والوں میں سماجی رہنما وہاب علی شیخ، محمد عبدالولی اور علی خیل شامل ہیں۔ مقتولین میں دونوں فریقین کے 2 افراد شامل ہیں، جبکہ فائرنگ سے زخمی ہونے والے افراد کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ زخمی ہونے والوں میں سے کچھ افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔
आगे बढ़े और आपको बताएं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने आइंदा माली साल के लिए मुख्तलिफ इकसाम की आमदनियों पर फाइलर और नॉन फाइलर के टैक्स रेट मुकर्रर कर दिए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 के माली साल में प्राइस बॉन्ड्स की आमदनी पर सबसे ज्यादा इनकम टैक्स महंगा किया गया है। अगर सालाना टैक्स गोशवारे जमा करने वाले का कुरानदाजी में इनामी बॉन्ड निकलेगा तो इससे 15% कटौती होगी, जबकि गोशवारे जमा न कराने वाले शख्स का इनाम निकलने पर 30% कटौती की जाएगी। इसी तरह सेविंग अकाउंट प्रॉफिट पर टैक्स की शरह जो पहले 10% हुआ करती थी, अब सालाना इनकम टैक्स गोशवारा जमा कराने वालों का सेविंग अकाउंट प्रॉफिट पर 15% बतौर इनकम टैक्स मुहैया किया जाएगा, जबकि इनकम टैक्स गोशवारे जमा न कराने वाले के सेविंग अकाउंट पर प्रॉफिट से 30% कटौती होगी। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने यूक्रेन को नीटो मेंबरशिप का हकदार करार दे दिया है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक तुर्किया ने नेटो की मेंबरशिप के लिए यूक्रेन की हिमायत की है और इस सिलसिले में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तुर्क सदर ने अपने यूक्रेनी हम मनसब को हमायत की यकीन दहानी भी कराई है। ताहम रजब तैयब एर्दोगान ने रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के खात्मे के लिए अमन इक़दामात की वापसी के लिए जोर दिया है। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद सबसे अब तक आने वाली लड़ाई में 9,000 से ज्यादा शहरी जान से हाथ धो बैठे हैं। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि तर्जुमान पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा है कि साइमा ग्रीन के अपने प्रोजेक्ट के लिए जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुतनाज़ जमीन को इस्तेमाल करने की कोशिश गैर कानूनी है। सिंध हाई कोर्ट में सिविल एविएशन की जानिब से जमीन पर हक मलकियत का दावा दायर है। मजीद जानते हैं कराची से मुश्तबा मक्सी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने साइमा ग्रीन प्रोजेक्ट की जमीन को इस्तेमाल करने की कोशिश को गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने 20 नवंबर 2006 को सिविल एविएशन के हक में हुक्मनामा जारी किया था और कहा कि एयरपोर्ट से मुत्तसिल ये मतनाज़ा जमीन शाहराए आम नहीं है। अदालत की तरफ से मतनाज़ा रोड के इस्तेमाल और किसी भी किस्म की तामीर व दीगर सरगर्मी के खिलाफ कानून होने के साथ साथ तौहीन अदालत के जिम्मे में भी आएगा। मतनाज़ा जमीन पर तामीर, खरीदो फरोख्त व दीगर सरगर्मी करने वाला अपने नुकसान के साथ तौहीन अदालत का भी जिम्मेदार होगा। अदालत के हुक्म के मुताबिक साइमा बिल्डर को पाबंद किया है कि किसी तीसरे फरीक का हक पैदा नहीं होने देंगे। अदालत ने यह हुक्म भी दिया है कि सिविल एविएशन के एनओसी के बगैर साइमा बिल्डर्स किसी किस्म की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान कस्टम्स कराची इंटेलिजेंस ने जायदुल मियाद गैर मुल्की स्मगलशुदा सामान तल्फ कर दिया। क्या तल्फशुदा सामान की मालियत 80 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनती है। मजीद जानते हैं कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। आपको बताते चले एक बार फिर से कि पाकिस्तान कस्टम्स कराची इंटेलिजेंस ने जायदुल मियाद गैर मुल्की स्मगलशुदा सामान तल्फ कर दिया गया है। तल्फशुदा सामान की मालियत 80 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनती है। आपको बता रहे हैं इस हवाले से एक बार फिर से कि पाकिस्तान कस्टम्स कराची इंटेलिजेंस ने जायदुल मियाद गैर मुल्की स्मगलशुदा सामान तल्फ कर दिया गया है। तल्फशुदा सामान की मालियत 80 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनती है। आपको अपडेट करते चले। दूसरी जानिब आपको बताएं कि हुजरा शाह मुकीम में वारदातें अरूज पर हैं। सहाफी की आड़त पर चोरी की बड़ी वारदात हुई। चोर लाखों रुपए डीवीआर भी साथ ले गए। तफसीलात के मुताबिक सदर सब्जी मंडी चेयरमैन हुजरा शाह मुकीम प्रेस क्लब मलिक सरफराज अहमद की आड़त से चोर ताले तोड़कर 12.5 लाख रुपए नकदी और सीसीटीवी कैमरों का बैकअप डीवीआर भी ले उड़े। वाकई की इत्तला मिलने पर पुलिस थाना हुजरा शाह मुकीम मौका पर पहुंच गई और कार्रवाई का भी आगाज कर दिया। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک. آپ کو بتائیں کہ پاکستان کسٹمز کراچی انٹیلیجنس نے زائد المیعاد غیر ملکی اسمگل شدہ سامان طلب کر دیا ہے. طلب شدہ سامان کی مالیت 80 کروڑ روپے پاکستانی بنتی ہے. مزید جانتے ہیں کراچی سے راجہ بلوچ کی اس رپورٹ میں. پاکستان کسٹمز کراچی انٹیلیجنس کی جانب سے غیر ملکی اسمگل شدہ سامان جن کی مدت ختم ہو چکی تھی کو طلب کر دیا گیا. طلب شدہ سامان کی کل مالیت 800 ملین جو کہ 80 کروڑ روپے پاکستانی روپے ہے. غیر ملکی اسمگل شدہ سامان کی بھاری مقدار جو کہ انسانی استعمال کے لیے ایکسپائرڈ نامناسب پائے گئے تھے جنہیں کسٹمز انٹیلیجنس کراچی کے ملک کارپوریشن پلاٹ نمبر 243 دے ناردھر گڈاپ ٹاؤن کراچی کے قریب طلب کر دیا گیا. سامان تلفی کی نگرانی جوڈیشل ماجسٹریٹ 1 گڈاپ ٹاؤن نے کی جبکہ محکمہ پلانٹ پروٹیکشن انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی سندھ پولیس پاکستان ٹوبیکو کمپنی کے نمائندے اور مختلف کلکٹریٹس کے حکام نے شرکت کی. ڈائریکٹر جنرل کسٹم انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن اسلام آباد فیض احمد چڈر اور حبیب احمد ڈائریکٹر کی زیر نگرانی سامان میں 700 میٹرک ٹن بیٹل نٹ جس کی قیمت 700 ملین، سگریٹ 22,51,800 اسٹکس جس کی قیمت 22 ملین روپے، کنفیکشنری آئٹمز 2830 کارٹن جس کی مالیت 20.5 ملین، گٹکا 67,165 ملین، نمک 8,125 کلو گرام جس کی مالیت 10 ملین، کھانا پکانے کا خوردنی تیل 1,88,012 جس کی مالیت 8.8 ملین، رانی جوس کے 4324 گارڈیکس جس کی مالیت 7.3 ملین اور دیگر متفرق اشیاء جن کی مالیت 8 ملین روپے کو طلب کیا گیا. مذکورہ سامان ڈائریکٹوریٹ آف کسٹمز انٹیلیجنس کراچی نے مالی خبر شامل کریں حجرہ شاہ مقیم سے جہاں وارداتیں عروج پر ہیں. صحافی کی آڑت پر چوری کی بڑی واردات ہوئی. چور لاکھوں روپے DVR بھی ساتھ لے گئے. تفصیلات کے مطابق صدر سبزی منڈی چیئرمین حجرہ شاہ مقیم پریس کلب ملک سرفراز احمد کی آڑت سے چور تالے توڑ کر 12.5 لاکھ روپے نقدی اور CCTV کیمروں کا بیک اپ DVR بھی ساتھ لے اڑے. واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس تھانہ حجرہ شاہ مقیم موقع پر پہنچ گئی اور کارروائی کا بھی آغاز کر دیا. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں. چوری کی بڑی واردات ہے. حجرہ شاہ مقیم میں وارداتیں عروج پر ہیں. صحافی کی آڑت پر چوری کی بڑی واردات ہوئی. چور لاکھوں روپے DVR بھی ساتھ لے اڑے. تفصیلات کے مطابق صدر سبزی منڈی چیئرمین حجرہ شاہ مقیم پریس کلب ملک سرفراز احمد کی آڑت سے چور تالے توڑ کر 12.5 لاکھ روپے نقدی اور CCTV کیمروں کا بیک اپ DVR بھی ساتھ لے کر فرار ہو گئے. واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس تھانہ حجرہ شاہ مقیم موقع پر پہنچ گئے. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ چونیا میں غیرت کے نام پر دوہرے قتل کی لرزہ خیز واردات ہوئی ہے. سابق شوہر نے پہلی بیوی کو اس کے منگیتر کے ساتھ قتل کر دیا. فائرنگ سے ایک نوجوان زخمی بھی ہو گیا. ملزم نے خود کو گرفتاری کے لیے بھی پیش کر دیا ہے. آپ کو بتاتے چلے افسوسناک خبر کے حوالے سے کہ چونیا میں غیرت کے نام پر دوہرے قتل کی لرزہ خیز واردات ہوئی ہے. سابق شوہر نے پہلی بیوی کو اس کے منگیتر کے ساتھ قتل کر دیا ہے. فائرنگ سے ایک نوجوان زخمی بھی ہو گیا. ملزم نے خود کو گرفتاری کے لیے بھی پیش کر دیا ہے. اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے نمائندے رانا عرفان حیدر سے. جی بتائیے گا عرفان، کس طرح کا یہ معاملہ ہے؟ جی یہ چونیا میں دوہرے قتل کی افسوسناک واردات جو ہے یہ سامنے آئی ہے. منظور نامی قاتل نے اپنی بیوی کو اس کے آشنا سے تعلق کی بنیاد پر جو ہے غیرت کا سہارا لے کر جو ہے قتل کیا ہے. منظور نامی شخص جو ہے اس نے نادیہ نامی مقتولہ کو 2 ماہ پہلے طلاق دی تھی اور جس کے بعد مقتولہ جو ہے اس کے کسی حامش نامی شخص سے تعلقات تھے یا شادی کا ارادہ تھا، جس کی رنجش پر منظور نامی شخص نے نادیہ اور اس کے آشنا حامش دونوں کو قتل کر دیا. جی ٹھیک ہے رانا عرفان، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کے تعاون کا. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ قصور میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. ڈپٹی کمشنر نے تمام اسسٹنٹ کمشنرز متعلقہ افسران کو فیلڈ میں رہنے، ضلعی ایمرجنسی کنٹرول روم میں عملے کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی ہے. اسسٹنٹ کمشنرز اپنی اپنی تحصیلوں میں
خود نکاسی آب کے عمل کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر قصور رضوان الحق پوری نے بھی شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور نکاسی آب کے عمل کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بتایا کہ نشیبی علاقوں سے نکاسی کے عمل کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جا رہا ہے۔ بارشی پانی کی بروقت نکاسی کے لیے نالوں کی صفائی ستھرائی بھی ضروری ہے۔ کم سے کم وقت میں نکاسی آب کو مکمل کرنے کے لیے ڈی واٹرنگ پمپس لگا دیے گئے ہیں۔ خبر شامل کریں پاک وطن سے، جہاں پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں پیٹرولیم ڈیلرز کے عہدیداروں نے کہا کہ تیل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ڈیلر کی انویسٹمنٹ بڑھ چکی ہے۔ حکومت بجٹ کی شرح میں اضافہ کرے۔ سابقہ شرح سے اخراجات بھی پورے نہیں ہو رہے۔ پاک وطن پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کا اجلاس نجی ہوٹل میں منعقد ہوا، جس میں پیٹرولیم ڈیلرز نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین میاں محمد یوسف ڈھڈی، صدر رانا نعیم ساجد نے کہا کہ تیل کی قیمتوں میں بے پناہ اضافے کی وجہ سے منافع نہ ہونے کی وجہ سے برابر ہے۔ حکومت منافع کی شرح میں اضافہ کرے۔ پیٹرولیم ایسوسی ایشن مسائل کے حل کے لیے بھرپور جدوجہد کرے گی۔ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن غیر قانونی پیٹرول ایجنسیوں کے خاتمے اور پیٹرول ڈیلرز کے خلاف انتظامیہ کی انتقامی کارروائیوں کے خلاف بھی آواز بلند کرے گی۔ اجلاس سے جنرل سیکرٹری چودھری ارشد حسین، سینئر نائب صدر میاں ریاست علی وٹو، میاں سہیل وٹو، میاں اظہر سگلا سمیت دیگر نے بھی خطاب کیا۔ میونسپل کمیٹی شورکوٹ میں اسسٹنٹ کمشنر نیاز احمد مغل، سی او میونسپل کمیٹی، ڈی ایس پی سرکل شورکوٹ مہر حیات سرگانہ نے انجمن تاجران امن کمیٹی کے ممبران اور میڈیا کے ساتھ محرم الحرام کے حوالے سے انتظامات کے لیے جائزہ میٹنگ کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر تمام محکمہ جات کو محرم روٹس پر تمام سہولیات فراہم کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے چودھری غلام شبیر طاہر سے۔ جی بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، موجود ہے میونسپل کمیٹی شورکوٹ میں۔ آج یہاں پر اسپیشلی محرم الحرام کے حوالے سے تمام لائسنس داران کے ساتھ اور امن کمیٹی کے ممبران سے میٹنگ کی گئی ہے، جس میں انجمن تاجران اور باقی نمائندوں میں شرکت کی ہے، تاکہ محرم کے روٹس کو اور محرم کے جو روٹس ہیں اس کو بہتر طریقے سے چیک کیا جا سکے، اور جو وہاں پہ کام ہونے والے ہیں ان کو بھی کیا جا سکے۔ میرے ساتھ اسی ساتھ موجود ہے سر بتائیے گا، محرم روٹس سے پہلے آپ نے ابھی سیکورٹی کے لحاظ سے اور تمام محرم روٹس کے لحاظ سے میٹنگ کی ہے، اور آپ خود بھی اس کی وزٹ کر رہے ہیں، ابھی آپ نے کیا احکامات جاری کیے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج بڑی امپورٹنٹ میٹنگ یہاں پہ ڈی ایس پی صاحب موجود تھے، ہمارے چیف آفیسر، اور اس کے علاوہ ہمارے میونسپل کمیٹی کے تمام ممبران یہاں پہ موجود تھے۔ تو آج لائسنس داران کو ہم نے میٹنگ کے لیے بلایا تھا، تاکہ جتنے بھی روٹس ہیں اور مجالس ہیں ان میں جتنا بھی جو ایڈمنسٹریٹیولی کام ہونے والا ہے، روٹ کی صفائی ہے، وہاں پہ کوئی مرمت کا کام ہے وہ کرنے والا ہے، تو اس کو کروایا جا سکے اور بر وقت کروایا جا سکے، وہ ساری چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر لیں۔ اس کے بعد ہم تمام ڈپارٹمنٹس کے ساتھ میٹنگ کریں گے، تاکہ ان کو حتمی طور پر ڈائریکشنز جاری کی جا سکیں اور محرم الحرام شروع ہونے سے پہلے تمام انتظامات مکمل کیے جا سکیں۔ جی بالکل سر، ڈی سی صاحب موجود ہے، سر بتائیں کہ سیکورٹی کے لحاظ سے آپ نے جو ارینجمنٹ کیا ہے، آپ نے کتنی فورسز یہاں پہ سر تعینات کی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم محرم الحرام کے والے سے اسی صاحب کے تعاون سے یہاں پہ فل ڈپلائمنٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ خاردار تاریں لگائیں گے، واک تھرو گیٹ لگائیں گے، ٹریفک سٹاف کا عملہ اضافی لگائیں گے، ریسکیو کی خدمات لیں گے، اور انشاءاللہ فل پروف سیکورٹی کے انتظامات ہوں گے۔ تھینک یو سر۔ جی بالکل، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ سیکورٹی کے فل پروف انتظامات کیے جا رہے ہیں، جو روٹس ہیں اسپیشلی ان کو چیک کیا جائے، جہاں پہ مجالس اعضاء ہوں گے وہاں پہ لائٹس اور سیکورٹی جو کیمرے ہیں ان کو لگایا جا رہا ہے، تاکہ محرم الحرام میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے جائیں۔ اسپیشلی میونسپل کمیٹی کو بھی احکامات جاری کر دیے ہیں کہ جو روٹس ہیں ان پر اسپیشل جو کام ہونے والا ہے، جنگلے لگانے ہیں کوئی اور وہاں پہ مرمت کا کام ہونے والا ہے، تو اس کو بہتر طریقے سے کیا جا سکے۔ تاکہ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف راولپنڈی میں حرمت ناموس قرآن ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت علماء کرام نے کی ہے۔ احتجاج میں عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نعمان چودھری کی اس رپورٹ میں۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے پر گزشتہ روز ملک بھر کی طرح راولپنڈی میں بھی مختلف مقامات پر ریلیاں نکالی گئیں، جس میں کثیر تعداد میں علماء کرام اور مختلف سیاسی جماعتوں سے وابستہ لوگوں نے شرکت کی۔ ریلیوں کی قیادت مقامی علماء کرام نے کی۔ اس موقع پر علماء کرام نے نعروں کی گونج کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم پر امتحان ہے کہ رب کائنات تو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت و ناموس پہ خود خالق و مالک اپنی شان کے مطابق بڑی
लेकिन इम्तिहान हमारा है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नवाज के लिए शरीयत मुतहरा के लिए क्या करते हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से ये एहतजाज आज हमने पुरअमन तरीके से शुरू किया है। ये सिलसिला रुकेगा नहीं जब तक स्वीडन के अंदर को या इसकी माफी मांगी जाए। हमारा उनके साथ आज नहीं, इससे पहले जिस दिन उन्होंने ये काम किया उस दिन से हमारा ऐद है कि हम उनकी बनाई हुई कोई चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे। अल्लाह की इज्जत की कसम कुरान कहता है, ऐ मेरे नबी ये चाहते हैं कि अपनी फूंकों से मेरे नूर को बुझा दें। फरमाया वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। फरमाया ये काफिर कौम अपनी जितनी जोर और ताकत लगाती रहे, खुदा का नूर कल भी जिंदा था, खुदा का नूर कल भी जिंदा रहेगा। किसी ने कहा कि नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन। होंठों से ये मुल्क भर की तरह कोटहतू में भी स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। सुपीरियर कॉलेज के जेर एहतमाम कलमा चौक से रेलवे चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें तुलबा और कॉलेज इंतजामिया ने भरपूर शिरकत की। शुरका ने स्वीडन के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। हमारे नुमाइंदे अमीर हमजा इस वक्त मुजाहिरीन के हमरा मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी हमजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ पाकिस्तान भर कोटहतू में भी इस हवाले से जो है एहतजाजी रैलियों का जो है सिलसिला जारी है। आज जो है सुपीरियर कॉलेज के ज़ेर एहतमाम जो है कलमा चौक से रेलवे चौक तक जो है एक रैली निकाली गई, जिसमें जो है तुलबा व तालबात और इन्हीं के साथ साथ जो है जो कॉलेज इंतज़ामिया है उन्होंने जो है कसीर तादाद में जो है शिरकत की और स्वीडन की हुकूमत के खिलाफ जो है शदीद नारेबाजी की है। मेरे साथ कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा आज की इस एहतजाजी मुजाहरा का क्या मकसद है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वैसे तो ये ज़िक्र जो है मेरे मालिक ने खुद नाजिल किया है और उसकी हिफाजत भी अल्लाह ताला की ज़ात खुद करेंगे, लेकिन बतौर मुसलमान हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम लोग अपने कुरान मजीद, अपनी इस्लामी अमलाक, इस्लाम पे उठने वाली हर बात का जो है उस एक एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। जब दुनिया को अपनी चीज़ें इतनी बहुत प्यारी हैं तो ये जान से ज़्यादा चीज़ जो प्यारी हमारा कुरान है ये हमें उससे भी ज़्यादा प्यारा है। तो सुपीरियर कॉलेज कोटहतू की इंतज़ामिया, प्रिंसिपल साहब और हमारे तलबा इसमें जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने जा रहे हैं और अक़वाम आलम से हमारा ये मुतालबा है कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। जी बिल्कुल, एहतजाजी मुजाहिरीन मेरे साथ मौजूद थे, उनकी जानिब से खबर शामिल करें अब ओकाड़ा से, जहां दी मास्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कराटे के जेर एहतमाम यौम तकद्दुस कुरान पाक के सिलसिले में तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौका पर ट्रेनर्स, खिलाड़ियों ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के किए जाने पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। खिलाड़ियों ने कुरान पाक को बोसे देकर अपनी अकीदत का इजहार किया। मजीद जानते अदील रशीद की इस रिपोर्ट में। द मास्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कराटे उकाड़ा के ज़ेर एहतमाम यौम तकद्दुस कुरान पाक के सिलसिला में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के मास्टर्स और तालिब इल्मों की जानिब से स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती किए जाने पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इस मौका पर खिलाड़ियों ने कुरान पाक को बोसे देकर अपनी अकीदत का इजहार किया। इस मौका पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के मास्टर मोहम्मद वसीम तारिक ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का 7 जुलाई को हुकूमती सतह पर यौम तकद्दुस कुरान पाक मनाने का ऐलान पाकिस्तानियों के जज्बात की तर्जुमानी है। मुसलमानों का मुतालबा है कि आलमी सतह पर इस हवाले से कानून साजी की जाए। उन्होंने कहा कि स्वीडन में कुरान मजीद की तौहीन खुली दहशतगर्दी है। मुसलमानों के जज्बात से खेलने और इश्तियाल दिलाने की जो साजिश की गई है, इससे दुनिया में अमन का खतरा पड़ सकता है। आज़ादी इजहार का लिबादा ओढ़कर मुसलमानों के जज्बात को मजरू नहीं किया जा सकता। इस घटिया अमल से दुनिया भर के मुसलमानों के एहसासात को बुरी तरह ठेस पहुंची है और आलम इस्लाम की गैरत को लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकद्दुस कुरान कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। मुकर्ररीन का कहना था कि कुरान पाक की बेहुरमती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इस हवाले से देखते हैं अली फारूक की ये रिपोर्ट। हुर्मती के खिलाफ यौम तकद्दुस कुरान मनाया गया। इस मौके पर तकद्दुस कुरान कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद हुई, जिसमें लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी,
बिशप ऑफ लाहौर नदीम कामरान, पाकिस्तान में सिख कम्युनिटी के प्रधान सरदार बशन सिंह, इस्लामिक स्कॉलर तारिक शरीफ ज़ादा समेत दीगर शिरका, जिसमें मसीही सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द और ख़वातीन और दीगर हजरात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर ने इस हवाले से कहा कि मुक़द्दस किताबों और शख्सियात की बेहुरमती रोकने के लिए आलमी कवानीन बनाने होंगे। ये बात खुशाइंद है कि पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमानों के साथ साथ मसीही, सिखों और हिंदू बरादरी ने भी मुसलमानों से हज़ार यकजहती किया है और कुरान पाक की बेरहमती के हवाले से इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी ने इस हवाले से कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हिफाजत खुद अपने जिम्मे ली है। जिस मलून ने इसकी बेहुरमती की है, अल्लाह ताला उसे निशान इबरत बना देगा। तकरीब से बिशप ऑफ लाहौर नदीम कामरान, सरदार बिशन सिंह और दीगर शुरका ने अज़ार ख्याल किया। तकरीब के आखिर में शुरका ने कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ यौम तकद्दुस कुरान रैली भी निकाली। पहली बात तो जी, आज हम यौम तकद्दुस कुरान कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हम गवर्नमेंट को भी अप्रिशिएट करना चाहेंगे। गवर्नमेंट ने जो आज इनिशिएटिव लिया और तमाम पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट की है कि वो एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें कि स्वीडन में जो कुरान पाक को जलाया गया है ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है और हम बिल्कुल कुरान करीम की, अल्लाह ताला की, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या किसी भी नबी की शान में हम गुस्ताखी को नहीं कबूल करते और हमारा तो ईमान भी मुकम्मल नहीं होता। तो हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हमारी गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट है कि अपना एहतजाज भरपूर तरीके से अक़वाम आलम में नोट करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ये जो बेहुरमती का सिलसिला वहाँ पे हुआ है, ये इनफैक्ट वहाँ की कोर्ट के ऑर्डर के बाद मस्जिद के सामने कुरान करीम फुरकान हमीद को जलाने की नासाज जो है ना वो साजिश का हिस्सा था। मैं समझता हूँ अल्लाह सुब्हानो तआला ने जो कुरान की हिफाजत है उसका ज़िम्मा अपने लिए लिया हुआ है, वरना आज 25 करोड़ पाकिस्तानी बम बांध के वहाँ पे कूद पड़ते। तो हमें सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। बिशप नदीम कामरान, बिशप ऑफ लाहौर, मैं अपनी जानब से और मसीही कौम की तरफ से अपने मुसलमान भाइयों और बहनों के दुख और गम में आज शरीक हूँ, क्योंकि कोई मज़हब भी ऐसी बात हमें नहीं सिखाता कि हम किसी भी मज़हब की किताब या पैगंबर की बेहुरमती करें। और बिलखसूस जब हम मसीही मज़हब की बात करते हैं, मसीह खुदावंद की तालीमात की बात करते हैं, तो यीशु मसीह ने तो वाज़िह तौर पर एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखने का हमें दर्स दिया है। मेरा नाम सरदार बिशन सिंह, चेयरमैन बाबा गुरु नानक जी वेलफेयर सोसाइटी पाकिस्तान, एक्स प्रेसिडेंट पाकिस्तान सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी। आज ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਸ ਕਿਤਾਬ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਤਜਾਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਯਕਜਹਿਤੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ और मुतालबा ये कर दें यूएनओ तो कि ये वास्ते कोई ऐसे सख्त कानून बनाए जान कि किसी भी रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सरबराह लाहौर पुलिस एडिशनल आईजी बिलाल सदीक अमियाना की जेर सदारत तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त के लिए जायजा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें डीआईजी ऑपरेशन सैयद नासिर अली रिजवी, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान कीश्वर, एसएसपी एडमन आतिफ नजीर, एसएसपी ऑपरेशन सुहेब अशरफ और दीगर ने शिरकत की। इजलास में जारी तरक्याती स्कीमों और फलाही मनसूबों की रफ्तार का जायजा लिया गया। लाहौर पुलिस की 11 तरक्याती स्कीमों में से 7 थानों समेत 4 जेर तकमील स्कीमों पर गौर किया गया। सीसीपीओ लाहौर ने डीआईजी ऑपरेशंस और एसएसपी एडमन को पुलिस स्टेशन की बरवक्त तकमील के लिए फंड्स की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए हिदायत जारी की हैं। उन्होंने कहा कि लाहौरी गेट, भाटी गेट और हंजरवाल पुलिस स्टेशन को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत जेर तकमील तरक्याती मनसूबों को जल्द अज जल्द फंक्शनल किया जाए। तरक्याती स्कीमों और फलाही प्रोजेक्ट्स को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम तर इक़दाम भी किए जाएंगे। लाहौर में बारिश के बायस छतें गिरने के 2 अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं। ज़िला इंतजामिया के बरवक्त रिस्पॉन्स पर तमाम जगहों पर टीमें मौजूद रहीं। जख्मी को बरवक्त अस्पताल मुंतकिल किया गया। लाहौर के अजहर टाउन निश्तर में छत गिरने से 4 अफराद जख्मी हुए। शेख शादी हॉल शाहदरा में छत गिरने से 5 अफराद जख्मी। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक मामूली 4 अफराद इब्तदाई तिबी इमदाद से ठीक हैं। एक जख्मी को शाहदरा टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़िला इंतजामिया का कहना है कि रेस्क्यू समेत
ادارے ہائی الرٹ ہیں. کسی بھی حادثے کی صورت میں فوراً رسپانس دیا جا رہا ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ گارڈن ٹاؤن کے علاقے میں شہریوں پر اپنے حسن کا جادو چلانے والی 2 حسینائیں اپنے 2 ساتھی پولیس اہلکاروں کے ہمراہ گرفتار کر لی گئی ہیں. لاہور گارڈن ٹاؤن پولیس نے اپنے ہی بیٹی بند بھائیوں کو 2 جسم فروش عورتوں کے ہمراہ گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا. دونوں پولیس اہلکار جسم فروش خواتین کے ساتھ مل کر شہریوں کو لوٹتے تھے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے. جی وسیم، بتائیے گا کیا صورتحال ہے یہ؟ جی بالکل، یہ گارڈن ٹاؤن کا علاقہ ہے جہاں پر سڑک کنارے جسم فروش خواتین کھڑی ہوتی تھی تو پولیس اہلکار ان کے ساتھ ساز باز ہو کر شہریوں کو گرفتار کرتے تھے اور ایک کمرے میں لے جا کر ان سے پیسے وغیرہ چھین کر ان سے موبائل فون بھی لے لیتے تھے اور وہاں سے ان کو ڈرا دھمکا کر بھگا دیتے. تو اسی طرح سے فیصل ٹاؤن اور گارڈن ٹاؤن کے علاقہ میں جیسے ہی شام پڑتی ہے تو خواتین جسم فروش باہر آ جاتی ہیں اور مختلف ہتھ کنڈوں سے جو ہے وہ گاڑی اور موٹر سائیکل والوں کو اپنے گھیرے میں لے کر ان کے ساتھ ڈیلنگ کرتی تھی اور اس کو اپنی جب ان کی گاڑی میں یہ بیٹھ جاتی تھی تو جب یہ گاڑی والا آہستہ آہستہ سڑک کنارے خواتین کو ساتھ لے جا رہا ہوتا تھا تو یہ میسج کر دیتی تھی یا فون کر کے پولیس والوں کو بلا لیتی تھی. جب یہ گاڑی والے سے یا موٹر سائیکل والے سے پیسے پکڑ لیتی تھی جسم فروشی کے تو اسی پر جو ہے وہ جب پیچھے سے پولیس والے آتے تھے وہ آگے گاڑی کو روکتے تھے اور ڈرا دھمکا کر جو ہے وہ خواتین کو بھگا دیتے تھے کیونکہ خواتین کے پاس گاڑی والوں کے پیسے پہلے سے ہی موجود ہوتے تھے اور گاڑی والا ڈر کے وہاں سے بھاگ جاتا تھا. اسی پر جو ہے وہ خواتین نے وہاں پر ایک بڑا گن ڈالا ہوا تھا جو کہ جسم فروش خواتین تھی اور وہاں پر جو پولیس اہلکار تھے وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی کرمنلز پولیس کے ساتھ ساز باز نہ ہو تو کوئی جرم نہیں کر سکتا، چاہے وہ کوئی بھی چھوٹا چور ہو یا بڑا چور ہو. پولیس اہلکار جب ان کے ساتھ ملوث ہوں گے تب جا کر یہ واردات ہوگی، چاہے وہ چوری کی ہو چاہے وہ جسم فروشی کی ہو. کوئی بھی ایسی واردات جو ہے وہ پولیس کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو اسی پر جو ہے وہ مڑیاں سٹاپ علاقہ تھانہ فیصل ٹاؤن بنتا ہے اور گارڈن ٹاؤن کے علاقہ میں جس طرح سے قریب ترین جو چوک بنے ہوئے ہیں وہاں پر بھی خواتین جو ہے وہ نقاب کر کے وہاں کھڑی ہوتی ہیں جسم فروشی کے لیے. تاحال ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. ڈولفن پولیس بھی ان کے پاس سے گزرتی ہے، پیرو فورس بھی ان کے پاس سے گزرتی ہے. متعلقہ تھانہ جو ہے وہ ان کے تھانے دار اور ڈرائیور حضرات جو ہیں وہ ان کے ساتھ خوش گپی میں مصروف ہوتے ہیں. خواتین وہاں پر جسم فروشی کے لیے آتی ہیں لیکن پولیس ان کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ گپ شپ کرتی ہے اور باقاعدہ چند ایسے جو ہے وہ محکمہ پولیس میں جو ان کو کالی بھیڑوں کا نام دیا جاتا ہے، محافظ کارڈ کے جوان جو ان کے ساتھ ساز باز ہوتے ہیں. خواتین جو ہے وہ بندوں کو وہاں سے اپنے گھیرے میں لیتی ہیں. جب ان سے پیسے لے لیتی ہیں تو پولیس اہلکار آ کے وہاں پہ شور شرابہ کرتے ہیں اور ان کو پکڑ کے باقاعدہ جو ان کی جیبوں میں بقایا مال ہوتا ہے وہ بھی چھین لیتی ہیں. تو اس کے بعد ان کو تھانے لے جانے کا ڈراوا دیا جاتا ہے تو اور پولیس اہلکار جو ہے وہ وہاں سے پیسے لے کر رفو چکر ہو جاتے ہیں اور جو خاتون نے پیسے جسم فروشی کے عوض لیے ہوتے ہیں پھر آدھے آدھے کیے جاتے ہیں اور باقاعدہ طور پر حصے بانٹے جاتے ہیں. تو 2 پولیس اہلکاروں کو گرفتار کیا گیا ہے جس میں خاص کر اگر دیکھا جائے تو یہ علی حسین اور بلال جو ہے وہ جسم فروش، ان کے ساتھ جو خواتین تھی وہ چمن تھی جس کو جو ہے چمن اور لائبہ جو 2 خواتین یہ تھی اور 2 پولیس اہلکار تھے. سینئر پولیس افسران کی جانب سے یہ مقدمہ درج کروایا گیا ہے. 155C لگائی گئی ہے جو کہ کار سرکار میں جو ہے وہ خاص کر دیکھا جائے تو پولیس اہلکار جو غفلت لاپرواہی کرتا ہے اس کی یہ دفعات ہوتی ہے. 155C محکمہ پولیس کی بنائی گئی یہ دفعات ہے تو اس کے تحت جو ہے وہ 2 خواتین اور 2 پولیس اہلکاروں کو جو ہے وہ حوالات میں بند کیا گیا ہے اور باقاعدہ طور پر خواتین جو وہاں جسم فروشی کے لیے کھڑی ہوتی ہیں اعلیٰ افسران کی جانب سے کہا گیا ان کو بھی ہٹایا جائے لیکن نچلا عملہ جو ہے وہ ان کو بالکل بھی. ٹھیک ہے، ہمارے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر ہمیں تمام صورتحال سے اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور میں بارش کی وجہ سے پیکو روڈ پر شگاف پڑنے کا یہ واقعہ پیش آیا ہے. ڈی سی لاہور رافع حیدر کی ہدایت پر فوری ایکشن لیا گیا، مرمت کا کام شروع کر دیا گیا. واسطہ RDA سمیت تمام متعلقہ محکمے موقع پر موجود تھے. ڈی سی لاہور کی ہدایت پر AC ماڈل ٹاؤن ساجزادہ یوسف مرمتی کام کی نگرانی کر رہے ہیں. آپ کو بتاتے چلے اس حوالے سے کہ لاہور میں بارش کی وجہ سے پیکو روڈ پر شگاف پڑنے کا یہ واقعہ پیش آیا ہے.
دوسری جانب لاہور کے جناح ہسپتال میں بارش کے باعث پانی کھڑا ہو گیا. ترجمان ضلع انتظامیہ کے مطابق ڈی سی لاہور رافع حیدر کی ہدایت پر نکاسی آب آپریشن فوری شروع کروا دیا گیا ہے. اے سی رائیونٹ خرم حمید جناح ہسپتال میں موجود رہے اور نکاسی آب آپریشن کی نگرانی کی. ڈی سی لاہور کی ہدایت پر سمیت اضافی مشینری لگا دی گئی ہے. ہسپتال کے اندر پانی داخل نہیں ہوا. مریضوں کا علاج معمول کے مطابق جاری ہے. ایم ڈی واسا غفران احمد کے دورے جاری ہیں. ایم ڈی واسا غفران احمد نے چبرجی چوک ایمرجنسی کیمپ کا دورہ کیا. تمام مشینری اور سٹاف ہمہ وقت تیار رہنے کی ہدایت کی گئی ہے. تمام ڈسپوزل اسٹیشنز کو مکمل استعداد پر چلایا جائے. شہر لاہور میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے. سب سے زیادہ بارش نسٹر ٹاؤن میں ریکارڈ کی گئی. شہر میں ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے واسا افسران فیلڈ میں متحرک ہو چکے ہیں. مزید تفصیلات کے مطابق غفران احمد نے کہا کہ بارشی پانی کے نکاسی کے لیے عملہ اور افسران فیلڈ میں متحرک ہیں. غفلت کے مرتکب عملے اور افسران کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی. شہریوں کو سہولیات فراہم کرنا اولین ترجیح ہے. وہیں دوسری جانب نیشنل پولیس اکیڈمی کے زیر تربیت اے ایس پیز کے 17 رکنی وفد کا سینٹرل پولیس آفس کا دورہ. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے ملاقات ہوئی. 5 خواتین افسران سمیت پاکستان کے مختلف صوبوں سے تعلق رکھنے والی 17 اے ایس پیز نے پنجاب کے مختلف اضلاع میں فیلڈ ٹریننگ حاصل کی. زیر تربیت خواتین اے ایس پیز میں صابرہ ایوب، زینب خالد، شازیہ اسحاق، رضوانہ ملک اور سندس شامل ہیں. زیر تربیت افسران کو پنجاب پولیس کی ورکنگ فیلڈ فارمیشنز، آئی ٹی اینڈ پیپر لیس اصلاحات، دیگر جدید پروجیکٹس بارے بریفنگ دی گئی. آئی جی پنجاب نے نوجوان افسران کو 1787 کمپلینٹ سسٹم، پبلک اینڈ پولیس ڈیجیٹل ایپ، ڈیش بورڈ فیچرز، مانیٹرنگ میکانزم بارے آگاہ کیا. ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق پالیسنگ کے دوران فیصلہ سازی، اونرشپ، گورننس اور احتساب کے ایشوز پر تبادلہ خیال کیا گیا. ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹرز ہمایوں بشیر تارڑ، ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ 1 and 2، اے آئی جی ایڈمن سمیت سینئر افسران اس موقع پر موجود تھے. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے KN نیوز.